علم کی شمع اگر دین اسلام سے روشن ہو تو اندھیرا بھی اجالا بن جاتا ہے۔ اسکول و کالج میں اندھیرا ہے، روشنی نہیں، وگرنہ ماحول کفر کی ترجمانی نہ کرتا۔ ہر طرح کی دانست فہم اور شعور اسلام کی آغوش میں ہے، اور اسلام کی آغوش فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ بچوں کے بدلتے تیور دیکھ کر بھی ماں باپ خاموش رہیں تو سمجھ لو کہ بربادی اپنے عروج پر ہے۔ اسلام روشنی ہے اور کفر اندھیرا۔ اسلامی تعلیمات سے بچوں کو روشن کیجیے، اندھیرا تو آنکھ والوں کو بھی اندھا بنا دیتا ہے۔ زندگی اگر 4 دن کی ہے تو اسلام کی چاندنی سے 4 دن کو 4 چاند لگائیں۔ کفر کی تعلیم سے 4 دن کو گرہن لگا کر تاریک مت بنائیں۔ افسوس، صد افسوس کہ کفر گھر گھر میں گھستا چلا جا رہا ہے، مگر کوئی دروازہ بند ہی نہیں کرتا۔ باپ اگر اپنی بیٹی کو محرم نہ محرم کی تمیز نہیں سکھا پایا تو سمجھ لو کہ وہ تمیز دار ہی نہیں۔ بھائی اگر اپنی بہن کو شرم و حیا کا درس نہیں دے پایا تو سمجھ لو وہ شرم و حیا سے خالی ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو اسلامی اصولوں کے مطابق نہ رکھ سکے تو جان لو کہ شوہر کو اسلام کی سمجھ ہی نہیں۔ فحاشی اور بے حیائی کا رونا رونے والے شور مچانے کی بجائے اگر اپنے گھر کو درست کر لیتے تو شور مچانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ بے غیرت ہے وہ شخص جو اپنی عورت کو فقط اس لیے اسکول و کالج بھیجتا ہے کہ کچھ سیکھ جائے گی، حالانکہ ان پڑھ ماں اپنی ذات میں ایک مکمل جامعہ تھی۔ تعلیم اگر اغیار کی ہو تو تعلیم یافتہ کیسے خود کو مسلمان کہلوا سکتا ہے؟ اللہ کے احکامات کو کافر نہیں مانتا کیونکہ وہ جاہل جانور سے بدتر ہے، اور جو مسلمان پڑھ لکھ کر بھی نہ مانے تو سمجھ لو کہ وہ مسلمانوں کی صف میں ہی نہیں، کیونکہ جو تعلیم اس نے پائی وہ تعلیم اسلام کی نہیں، اسی جاہل کی ہے جو جانور سے بدتر ہے۔ حکمران اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافذ نہیں کرتا تو یقیناً وہ اللہ کریم کے عطا کردہ اختیارات کو غلط استعمال کرتا ہوگا، وگرنہ مسلمان تو حکمرانی کو بھی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ والدین اولاد کو بچپن میں گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں اور دکھ تکلیف سے دور رکھتے ہیں۔ اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین کے بڑھاپے میں اسی طرح ان کی خدمت کریں جس طرح انہوں نے کی۔ سکون قلب اللہ کریم کے ذکر سے ملتا ہے، مگر سکولی طبقہ اسے میوزک، فلمیں، ڈرامے اور سیر و تفریح میں ڈھونڈتا ہے، کیونکہ کافر اللہ کا دشمن ہے، وہ کبھی ذکر خدا کو رحمت اور راحت جان ہی نہیں سکتا۔ تعلیمی درسگاہیں آج قید و بد کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہ آزاد ہوتی تو مسلم معاشرے کا ہر فرد واحد اپنی ذات میں ہر طرح سے آزاد ہوتا اور جابر سلطان کو کلمہ حق کہنے کی جرت رکھتا۔ اسکول و کالج کا ماحول انسانیت کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتا چلا جا رہا ہے۔ کافر جب مسلمان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا تو بھلا کیسے وہ اپنی تعلیم سے دشمن کو دوست بنانے کا ہنر سکھائے گا؟ غلامی اگر درجہ بدرجہ پروان چڑھ رہی ہے تو فکر و عمل میں یہودیت اور نصرانیت کے راسخ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ تعلیم اگر کافر کا نصاب دے گا تو عمل بھی اسی کا پروان چڑھے گا۔ غیرت کے لمبردار جب اپنے بچوں کو یہود و نصارہ سے الفت سکھائیں گے تو سازشی تعلیمی ادارے ہر طرف پھیلتے ہی چلے جائیں گے۔ نفرت کا اظہار آج اپنی ہی خونی رشتوں سے کیا جاتا ہے۔ افسوس کہ اللہ کریم کے دشمن کو دشمن کہنے کا بھی حوصلہ نہیں رہا، وگرنہ کافروں کی ہر سازش کو بے نقاب اور ہر فعل کے برعکس چلنے کا درس دیا جاتا۔ عبادت اگر خدا کی فقط اس لیے کی جاتی ہے
کہ اللہ کریم عبادت کے لائق ہے تو پھر اس کے قانون کو کیوں نافذ نہیں کیا جاتا؟ کیا اللہ کریم کا قانون نافذ ہونے کا لائق نہیں؟ مسلمانوں ہوش کرو، آج عبادت خدا کی اور اطاعت کفار کی کرنے والے خود کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں۔ اگر یہ مسلمانیت ہے تو مسلمانیت کے نام پر بدنما داغ ہے وہ شخص جو اس طرح کی زندگی بسر کرنے کو عافیت سمجھتا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے۔ دل میں خوف اور ڈر اللہ کریم کا ہونا چاہیے جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، مگر افسوس آج یہی ڈر اور خوف تعلیمی ادارے دل سے نکالنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مسلمان جب اپنی ذات کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے تو جان لو کہ وہ اسلامی تعلیمات سے بغاوت کر رہا ہے۔ دوسروں کو خوش رکھنے میں جو خوشی ملتی ہے وہ دنیا کی کسی بھی شے کے مل جانے پر نہیں ملتی۔ جو خوشی دنیا کے کسی بھی شے کے مل جانے پر حاصل نہ ہو اس خوشی کی تلاش میں رہا کرو۔ ہدایت اللہ کریم جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تم حق کی بات آگے پہنچاتے رہو، ہو سکتا ہے تمہاری حق پر مبنی کئی بات اس کی ہدایت کا سر چشمہ بن جائے۔